الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك للشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس طاقتی بتلایا گیا کہ رمضان کا مہینہ یہ برکت کا ہے۔ برکت کے معنی کیا ہے؟ بتلایا گیا کہ بھائی شب قدر ایک رات عبادت کرتا ہے آدمی 1000 مہینوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ برکت کیا ہے؟ آدمی رمضان کا ایک روزہ رکھ رہا ہے اور ایک سال بھر روزے رکھ رہا ہے، لیکن سال بھر روزے کا ثواب کم، ایک روزے کا ثواب زیادہ۔ یہ کیا ہے؟ برکت۔ آدمی ایک فرض ادا کر رہا ہے، 70 فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، یعنی فرض ایک ہی ادا لیکن ثواب کتنا دے رہا ہے؟ 70 فرض۔ نفل ادا کر رہا ہے، فرض کے برابر ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہے برکت۔ یہ کس کا مہینہ؟ برکت کا مہینہ، عظمت کا مہینہ۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزوں کو کیوں فرض کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ بتلایا گیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار تم بن جاؤ، حرام چیزوں سے بچنے والے تم بن جاؤ، حلال کو اختیار کرنے والے تم بن جاؤ۔ اس لیے کہ انسان کی عبد، انسان کو کیا بولتے ہیں؟ عبد، بندہ۔ اس کی عبدیت، یہ عین فطرت یعنی اللہ کی غلامی، اللہ کے حکم کو ماننے کے جذبات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے جذبات، یہ اس کی عین فطرت ہونی چاہیے۔ اس کی کیا ہونا چاہیے؟ عین فطرت، یعنی انسان کے دل میں، دماغ میں، قلب، جگر میں، اعضاء اور جوارح میں، ہر اعتبار سے یعنی عمل کا جو شوق اور جذبہ ہونا چاہیے وہ کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کو اختیار کرے، کیونکہ بندہ عبد پیدا ہوا۔ اسی طریقے سے انسان کسی بھی قسم کے اعمال کرے، چاہے چھوٹے اعمال کرے، بڑے اعمال کرے، جیسا بھی انسان اعمال کرے، ہر عمل پر یہ ہونا چاہیے کہ کس پر اللہ کی رضامندی اور کس پر ناراضگی ہے۔ جس پر اللہ کی رضامندی ہو اس کو اختیار کرے، جس پر ناراضگی ہو اس کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ اگر انسان کی زندگی میں یہ چیز پیدا ہو چکی، یہ چیز پیدا ہو گئی، تو ایسے انسان کا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ زندگی کا مقصد کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا، کیونکہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا وہ محض عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ جو عبادتیں رکھی ہے جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی نماز کا وقت ہوا آپ نے نماز پڑھ لی اب حق ادا ہو گیا، زکوٰۃ کا وقت آیا زکوٰۃ ادا کر دیے اب ہم نے حق ادا کر دیا، رمضان آئے روزہ رکھ لیے حق ادا ہو چکا اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کا مقصد ویسا نہیں ہے۔ اسلام کا مقصد انسان کو ایک سر تابع عبادت بنا دینا ہے کہ انسان کی ساری زندگی اللہ کی غلامی، رسول کی غلامی اور عبدیت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے۔ یہ اصل انسان یعنی اسلام کا مقصد ہے۔ اب اس مقصد کو ہم سامنے رکھ کر دیکھیں کہ روزہ جو ہے اس مقصد کے لیے انسان کو سر تابع عبادت کیسے بناتا ہے۔ اب ہم اس پر غور کریں کہ انسان کو کیسے سر تابع عبادت انسان کو بنانے کی کوشش ہو۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں نمازی ہے، یعنی معلوم ہو جاتا ہے یہ نمازی ہے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ انسان ادا کرتا ہے، ایک دینے والا ہے ایک لینے والا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں نے کیا ادا کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، پہلے سے دعوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک بڑا جم غفیر ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں نے کیا کیا ہے؟ حج کیا ہے۔ لیکن روزے میں اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، آدمی سب کے ساتھ بہترین سحری کر رہا ہے، سب کے ساتھ باقاعدہ افطار کر رہا ہے اور منہ پوٹ پاٹ کے سب کے ساتھ رہ رہا ہے۔ پوری دنیا کیا سمجھ رہی ہے؟ اس نے روزہ رکھا، اس نے کیا رکھا ہے؟ حالانکہ وہ چپکے سے کھا بھی رہا ہے اور پی رہا ہے، لیکن یہ حال کسی کے سامنے کھلا نہیں ہے، یہ حال کسی کے سامنے کھلا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا اس کو کیا کہہ رہی ہے کہ یہ روزے دار ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن حقیقت میں روزے دار ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اچھا، حقیقت میں جو روزے دار ہوگا، جس نے روزہ رکھا ہے، وہ پیاس کی وجہ سے حالت کتنا بھی خشک ہو چکا ہو، کتنا بھی خشک ہو چکا ہو، یہاں تک کہ یعنی مرنے کے بھی قریب آ جائے، تب بھی وہ انسان کی روزہ توڑنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کتنا بھی لگی ہو، حالت نڈال ہو چکی ہو، ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ طرح طرح کی کھانے کی چیزیں بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اچھا اور کوئی دوسرا بھی نہیں ہے کمرے میں، لیکن پھر بھی وہ کھانے کے ارادے کے ساتھ اس چیز کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھا۔ اچھا، ایسی کون سی طاقت ہے جس نے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے، بھوک پیاس، جماع، تمام خواہشات اور دیگر برائیوں سے بچا کر رکھا؟ وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا یقین۔ وہ اللہ کے کیا ہونے کا یقین ہے؟ عالم الغیب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ
غیب کی باتیں جاننے والا ہے، اس لیے وہ اکیلے کمرے میں تنہا بھی کسی قسم کی کسی چیز کو ہاتھ اس لیے نہیں لگاتا کہ میرا روزہ کیا ہو جائے گا، اس طریقے سے فل غصہ ہے، سب کچھ ہے، غصے کو بھی کنٹرول کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں غصے کو بھی کنٹرول کرنے کا حکم دیا، صبر ضبط کا اللہ نے حکم دیا، ہمدردی کا حکم دیا۔ اب یہ انسان پورے کے پورے مہینے میں تقریباً 360 گھنٹے 365 گھنٹے پوری کنٹینیو اس کی ایک عملی مشق ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک عملی مشق ہوتی ہے، یعنی اتنے وقفے میں، اتنے لمبے عرصے میں، اتنا زیادہ وقت پر اور سمے پر اگر انسان کے دل میں ایک ساتھ کے لیے، ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے بھی لیے اگر یہ یقین ختم ہو جائے جنت ہے کہ نہیں ہے، دوزخ ہے کہ نہیں ہے، کہ اللہ عالم الغیب صحیح میں ہے کہ نہیں ہے، ایک تھوڑا سا بھی اگر ڈاؤٹ اور شک پیدا ہو جائے، وہ روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ روزہ پورا کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عالم الغیب ہونے پر پورا پورا اس کو کیا ہے؟ یقین۔ دوسری چیز، دیگر جو عبادات ہے جیسے نماز ہے، وقت ہوا 5 منٹ میں 4 رکعت پڑھے، 6 پڑھے، ختم ہو گیا نماز کا وقت۔ سال میں ایک مرتبہ زکات آئی، حساب لگا کیلکولیٹ کر کے زکات کو ادا کر دیے، زکات ادا ہو گئی۔ حج ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، 5 دن اس کو ادا کرنے میں لگتے ہیں، حج ادا ہو چکا۔ لیکن ایک انسان کو کنٹینیو پورا کا پورا مسلسل 1 مہینہ تک اللہ کے حکم کی تابعداری اختیار کرتا ہے انسان، کہ صبح سے لے کر شام تک اپنی مرضی کے خلاف رب کی مرضی کے چاہت کے مطابق وقت کو گزارتا ہے۔ کسی کو بولا صبح 8 بجے ناشتہ کرنا ہے، اب کیا صبح 8 بجے بھی ناشتے کی عادت نہیں ہے، کئی لوگ بولے، لیکن وہی رمضان میں 8 بجے نہیں، 3 بجے اٹھنا ہے، 4 بجے اٹھنا ہے، سحری کھانا ہے۔ اب اس کو معلوم ہے طبیعت نہیں بھی چاہ رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، یہ سحری کھانا سنت ہے، نہ چاہ کر بھی انسان سحری کیا کرتا ہے۔ اللہ نے کھانے پر بھی ثواب رکھا ہے، اس پر بھی ثواب رکھا ہے، کھانے پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ ثواب رکھا ہے۔ اچھا سحری کھائے، اب پھر دل میں ایک جذبات پیدا ہوتا ہے، یار ابھی تو تہجد کا وقت ہے، چلو 4 رکعت پڑھ لے، کیا کر لیتے ہیں؟ اب تہجد پڑھے، اب سونے کی طبیعت چاہتی ہے، لیکن اب فجر کا وقت ہو گیا، فجر پڑھ لے۔ جب فجر پڑھے، کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، فلاں سے قرآن، چلو 10 منٹ اس پر بیٹھ، اب پڑھے تو کیا سونے کا کہا کہ تھوڑا سا قرآن ہی پڑھ لیتے، اب قرآن پڑھے پھر کام دھندے کی طرف انسان نکل جاتا ہے، ظہر کا وقت ہوا، پھر ظہر پڑھنا ہے، تھوڑا سا آرام کی، پھر دھندا پانی کی، پھر عصر میں آ کر پھر رک جاتے، کہا کہ اب مغرب کے لیے کیا جانا، اب پھر مغرب میں روزہ افطار کیے، روزہ افطار کرنے کے بعد دن بھر ایک تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، دن بھر کیا محسوس ہوتی ہے؟ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کھانا کھائے تھوڑی سی طبیعت آرام کرنے کو چاہتی ہے، اب انسان آرام چاہتا بھی ہے، لیکن اب 20 رکعت تراویح ہے، تراویح پر بھی کیا کرنا ہے؟ شرکت کرنا ہے، نہ چاہ کر بھی، یعنی انسان کی طبیعت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کو چھوڑ دے، اس کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ تو گویا کہ صبح سے شام تک، اب رات میں 11 بجے رات میں فارغ ہوئی، 10 بجے تراویح ختم ہوتی ہے، 11 بجے 12 بجے ابھی ٹھیک سے نیند نہیں لگی تھی پکی، پھر سحری میں اٹھ جاؤ، تو گویا کہ پورا کا پورا اصول اور قانون اللہ کے ایسے تابعداری اختیار کرتا ہے انسان، اور بخوشی اس پر عمل کرتا ہے اور شوق سے عمل کرتا ہے، اور پورا کا پورا مسلسل پورا مہینہ عمل کرتا ہے، تو گویا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ یعنی اس دوڑ بھاگ کے سلسلے میں، اور پھر اسی طریقے سے یہی جو دوڑ بھاگ ہوتی ہے خود اللہ تعالیٰ بطور فخر کے کن کے سامنے بتلاتے؟ فرشتوں کے سامنے۔ کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے بتاتے اللہ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء فَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ، کہ تمہارا جو سبقت کرنا ہے، تمہارا جو دوڑ بھاگ کرنا ہے تراویح کے لیے، سحر کے لیے، افطار کے لیے، ساز و سامان افطاری کے انتظام کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ بطور فخر فرشتوں کو تذکرہ کرتے ہیں۔ کہہ رہے تھے نا کہ دنیا میں جا کر یہ جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے، دیکھو صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے بھی صبح تک، یعنی ہر قسم کے گناہ سے بھی بچ رہے، اور ہمارے حکم پر کیسے عمل کر رہے، یعنی خواہش ہونے کے باوجود، کھانے کی رغبت ہونے کے باوجود، پیاس کی رغبت ہونے کے باوجود، صبح سے لے کر شام تک صرف ہمارے حکم کی وجہ سے بھوکے اور پیاسے، ہم ضرور بے ضرور ان کی کیا کریں گے؟ مغفرت۔ اس اعتبار سے لعلکم تتقون، روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ اس لیے کہا کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، اس کا مہینہ ہے یعنی غم گساری، غم زدہ کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی تکلیف پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ضبط کا مہینہ ہے، اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے، یعنی اس کی تربیت سکھائی جاتی ہے روزے کے۔ اگر ان چیزوں پر انسان عمل کرے، اب جب اس چیز پر انسان عمل کرتا ہے تو کامل اور مکمل اعتبار سے انسان کے اندر ابدیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان کیا پیدا ہوا ہے؟ عبد پیدا ہوا ہے۔ انسان کے اندر جب ابدیت آتی ہے تو اب یہ دنیا میں یعنی انسان کے آنے کا یہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ پورا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور آدمی جب روزہ رکھتا ہے ہر قسم کے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، اب شدید ان کو روزہ رکھا، بھوک پیاس کی شدت سے نڈال ہو چکی، مرنے کے قریب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम को खबर भेजी गई, आपने एक प्याला पानी का पहुंचाया, कहा कि कुल्ली करो। कुल्ली किया तो ताजा गोश्त उनके मुंह से गिरा। कहा कि अल्लाह के रसूल हमने तो कुछ खाया नहीं है। कहा कि हाँ, तुमने हलाल रोजी से रोजा यानी सहरी की रोजा रखा, लेकिन हराम चीज से रोजा तोड़ दिया। कहा कि ऐसा कुछ खाया नहीं है। कहा कि फला फला की तुमने गिबत, फला फला की क्या की तुमने गिबत की है। दो लोग बातें कर रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजर हुआ, फरमाया कि कुल्ली करो। कुल्ली करा, एकदम ताजा गोश्त गिरा। आगे फलाने का गोश्त तुम्हारे दांतों पर लगा हुआ है कि तुमने फलाने की क्या की है, गिबत की है। कुरान पाक में है कि वला तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम एक दूसरे की गिबत मत करो। अय्युहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीह, क्या तुम पसंद करते हो अपने भाई का गोश्त खा लो? क्या तुम पसंद करते हो अपने भाई का? और वो भाई भी कैसा मुर्दार, वो भाई भी कैसा मुर्दार, उसके गोश्त को पसंद नहीं करते। इस तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने रमजान मुबारक के महीने पर कदम कदम पर फजीलत और सवाब रखी। हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स रोजा इफ्तार कराता है, अल्लाह तबारक तआला तीन तरीके उसके लिए कितने मग़फ़िरतन लिज़ुनूबी, इत्क़ुम मिनन नार और मिस्लु अजरी अन यंतक़िस मिन अजरी शैया, कि उसको रोजेदार के बराबर ही अजर अता फरमाया जाएगा, किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स पेट भरकर खाना खिला दे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स पेट भरकर खाना खिला दे, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े सहराब यानी हौज़े कौसर उसको अता फरमाएंगे। और ऐसी सहराबी हासिल होगी कि जन्नत में जाने तक उसको प्यास है। यानी कदम कदम पर ऐसे अमाल, छोटा छोटा अजर, बड़े बड़े सवाब। सहाबा इकराम ने कहा कि हमारे पास तो इतनी वसअत नहीं होती कि सबको हम रोजा इफ्तार करा सके, तो इफ्तारी करने के लिए कभी कभी नहीं होता। हुजूर ने क्या फरमाया, पानी से करा सकते हो, खजूर से करा सकते हो, दूध से। यानी ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा इंतजाम होगा, वसी दस्तरखान होगा तभी इसका सवाब होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि इसकी सवाब को और इसकी फजीलत को अल्लाह ताला ने इखलास की बुनियाद पर रखा है। इसकी बुनियाद पर रखा है इखलास की। हजरत शाम से एक शख्स आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन भी है और अमीर भी है, यानी मोमिनीन के अमीर भी है और माशाअल्लाह अच्छा खासे अमीर भी है। कहा कि मुझे 3000 का कर्ज चढ़ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पकड़ा और घर के अंदर ले गए। बाहर से तो अच्छा खुशनुमा मालूम हो रहा था, लेकिन घर में चारपाई भी नहीं, खजूर की चाट थी, ऐसी खजूर की चाट को बिछाए उस पर बैठ गए। अपने हालात पूरा बताया। बताने के बाद में कहा कि ठीक है, हजरत उस्मान के पास फिर चले जाओ। किसके पास चले जाओ? हजरत उस्मान के पास। कहा कि आपका नाम बतलाऊंगा कि अबू बकर ने भेजा है। कहा कि उनको बताने की भी जरूरत, उनको क्या करने की जरूरत नहीं है, बताने की भी जरूरत नहीं है। वो आपसे पूछेंगे भी नहीं कि कहाँ से आए, कैसे आए, किस चीज की जरूरत, बस इतना बोलना कि मैं जरूरत, बस ठीक है। गए, अच्छा बाहर खड़े हुए तो देखा कि वो अपने बच्चों को क्या बोल रहे हैं कि दूध के साथ शहद मिलाकर मत पियो, दूध ऐसे अच्छा लजीज होता है, मजीद मिठास की उस पर जरूरत नहीं है, डांट रहे। अच्छा जब ये गए तो बेहतरीन हलवा भी पेश किया और दूध में मिला हुआ शहद भी पेश किया। कहा कि ये अजीब बात है, खुद अपने बच्चों को डांट रहे और हमको सब चीज क्या कर रहा है, वो पता कर रहे। अब उन्होंने तस्करा भी नहीं किया, वो समझ चुके और कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं। कहा कि मुझे इतने, कहा कि वो सब ठीक है, हो गया। यानी 6000 दीनार, कितने 6000, और साजो सामान से लदा हुआ ऊंट, किराने का, खाने पीने का सभी सामान, लड़के बच्चों के सारे यानी कपड़े भी उस पर मौजूद है, सब उस पर लदा हुआ। कहा कि इसको लेकर चले जाओ। कहा कि वहां से पैदल आए थे, अब सवार होकर जाओ। अरे बात समझे कि नहीं समझे, क्या होकर जाए? कहा कि हजरत ये ऊंट कहाँ वापस करने आऊंगा मैं? कहा वापस करने के लिए थोड़ी दिया, ये ऊंट भी आपका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत, जैसे ही जब रमजान शुरू होता था तो आपकी सखावत के चर्चे होते। सखावत ज़कात के अलावा, फितरा के अलावा, ये सखावत। अरे बात समझे कि नहीं समझे, ये क्या है? सखावत है। सदका फितर, सदका फितर गोया के एक एतबार से रोजे का, रमजान में किसी किस्म की जो लग्जिश है, रोजे में जो खराबी, उसका एक एतबार से कफ्फारे की शक्ल है और ये वाजिब है। ये क्या है? और जिस पर ज़कात वाजिब है उस पर सदका फितर भी वाजिब है। यानी ज़कात कब वाजिब होती है? जब हाजत हवाइज असलिया से जब जायद मालूम। हवाइज असलिया क्या है? घर में जैसे सारे सामान होते हैं, खाने पीने के बर्तन है, कपड़े लत्ते हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और भी जरूरत की जितनी भी चीजें, ये जरूरत की चीजों को, सारी की सारी चीजों को छोड़कर इसके अलावा का अगर कोई माल है और इतना है कि जो निसाब को पहुंच जाए, तो अब क्या हो जाता है? सदका फितर, जैसे ज़कात वाजिब होती है, सदका फितर भी वाजिब होता है। इसी तरीके से अब जो जिस पर सदका फितर वाजिब नहीं है, वो भी अगर अदा करना चाहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा शख्स अदा करता है जो साहिब निसाब नहीं है, अल्लाह तबारक ताला उसको कई गुना ज्यादा अजर सवाब बढ़ाकर अता फरमाए, उसको कई गुना ज्यादा बढ़ाकर अल्लाह ताला अता फरमाए। अच्छा, सदका फितर कब वाजिब होता है? असल ये वाजिब होता है जैसे ईद का जो चांद नजर आता है ना, जैसे सूरज निकलता है, उस वक्त वाजिब होता है। उससे पहले भी अगर थोड़ी देर पहले बच्चा पैदा हुआ तो उसके
کی جانب سے بھی اس کو ادا کرنا. کس کس کی جانب سے ادا کیا جائے گا؟ ہر وہ شخص یعنی جو گھر کا مین آدمی ہے جو کماتا ہے. مکھیا جو ہے وہ اپنے ماتحت جیسے نابالغ بچے ہیں یا بالغ بچے ہیں لیکن ان کے اخراجات بھی یہی اٹھاتا ہے، بیوی بچے سارے اخراجات اٹھاتا ہے، تو ان سب کے جانب سے صدقہ فطر اس کو ادا کرنا. تو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. اچھا ایسی بچی ہے جس کا نکاح ہو گیا ہے لیکن ابھی سسرال نہیں گئی، تب بھی اس کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے. اچھا نابالغ تھی تب ادا کرنا ہے. اگر سسرال چلی گئی اور ایسے ہی عید منانے کے لیے اگر آئے ہیں تو اس کی جانب سے ادا نہیں کرنا، اس کی جانب سے ادا نہیں کرنا ہے. صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 2.25 کلو گیہوں کی قیمت یا آٹے کی قیمت، اس حساب سے کہ جتنے کی 2.25 کلو گیہوں آ سکتی ہے، جتنی قیمت کی آ سکتی ہے جو گیہوں ہم کھاتے ہیں اتنی قیمت ہم کیا کرتے ہیں ایک کی جانب. مثال کے طور پر 70 روپے ہوتے، 80 روپے ہوتے. سستی گیہوں کنٹرول کیے اور بھی کم پیسے ہوتے ہیں. جس چیز کو ہم کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس اعتبار سے ہم 2.25 کلو کے اعتبار سے اس کو کیا کر دیں نکال. اگر یہ یعنی درمیانی درجے کے آدمی اگر اللہ نے خوب صلاحیت عطا فرمائی ہے کھجور کے اعتبار سے نکالا ہے ایک یعنی کھجور کے اعتبار سے 2.25 کلو نہیں بلکہ 3 کلو کھجور. کتنے کھجور ہے؟ 3 کلو. 3 کلو کھجور کتنی ہوں گی؟ اوسط قیمت 300 روپے ہے. یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار وہاں ہو جائے گی کتنی؟ 300 روپے. اور آٹے گیہوں کے اعتبار سے 70 روپے. اور زیادہ مالی وسعت اللہ نے عطا فرمائی ہے کشمش کے اعتبار سے ہم نکالیں 3 کلو کا حساب لگا کر جو بھی اوسط قیمت ہے اس اعتبار سے ہم کیا کریں ادا کریں. یہ صدقہ فطر ہے. اچھا یہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب یعنی عید کے دن جو سورج نکلتا ہے اس سے اس ٹائم میں صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص رمضان میں ادا کر رہا ہے رمضان سے پہلے ادا کر رہا ہے تو اس تعلق سے رمضان سے پہلے کے تعلق سے تو کافی اختلاف ہے، لیکن رمضان میں ادا کرنا اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے بلکہ ایک مستحب عمل ہے تاکہ ضرورت مند کی مدد جو ہے اس اعتبار سے صدقہ فطر کے اعتبار سے جس اعتبار سے بھی اس کی مدد کیا ہو سکے ہو جائے. تو رمضان ہی میں عید سے پہلے ادا کر دینا یہ زیادہ مستحب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.